ناظرین، آج ہم اسلامی تاریخ کے ایک ایسے واقعے کا ذکر کریں گے جسے سن کر آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور دل غم سے بھر جاتا ہے۔ یہ واقعہ کربلا ہے، جہاں نواس رسول حضرت IBN علی نے حق اور سچائی کے لیے اپنی جان اور اپنے خاندان کی قربانی پیش کی۔ رسول اللہ کے وصال کے کئی سال بعد جب یزید کی حکومت قائم ہوئی تو اس نے حضرت امام حسی سے بیعت کا مطالبہ کیا۔ امام حسی نے محسوس کیا کہ وہ ایسے معاملات میں خاموش نہیں رہ سکتے جنہیں وہ درست نہیں سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے بیعت نہیں کی۔ اسی دوران کوفہ کے لوگوں نے ہزاروں خطوط لکھ کر امام حسین کو دعوت دی کہ وہ کوفہ آئیں اور ان کی رہنمائی کریں۔ چنانچہ امام حسین اپنے اہل بیت، بچوں اور چند وفادار ساتھیوں کے ساتھ مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے۔ راستے میں حالات بدل گئے۔ کوفہ کے بہت سے لوگ ساتھ نہ دے سکے، لیکن امام حسی نے حق کے راستے پر قائم رہنے کا فیصلہ کیا۔ آخرکار 2 محرم 61 ہجری کو قافلہ کربلا کے میدان میں پہنچا۔ یہاں امام حسین کے خیمے لگائے گئے۔ چند دن بعد حالات مزید سخت ہو گئے اور پانی کی رسائی روک دی گئی۔ گرمی، پیاس اور بھوک نے بچوں اور عورتوں کو بے حد تکلیف دی۔ تاریخی روایات کے مطابق حضرت عباس، جو امام حسین کے بھائی تھے، بچوں کے لیے پانی لانے نکلے۔ وہ فرات تک پہنچ گئے لیکن واپسی پر شہید کر دیے گئے۔ عاشورہ کا دن طلوع ہوا۔ امام حسین کے ساتھی ایک ایک کر کے میدان میں اترے اور شہید ہوتے گئے۔ پھر اہل بیت کے نوجوانوں کی باری آئی۔ حضرت علی اکبر، جن کی شکل و صورت رسول اللہ سے بہت مشابہ بتائی جاتی ہے، میدان میں گئے اور شہید ہو گئے۔ حضرت قاسم، جو کم عمر تھے، انہوں نے بھی میدان میں جانے کی اجازت مانگی اور شہید ہو گئے۔ ایک ایک کر کے امام حسین کے ساتھی اور عزیز شہید ہوتے گئے۔ خیموں میں عورتوں اور بچوں کے رونے کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ آخرکار وہ وقت آیا جب امام حسین تنہا رہ گئے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، صبر کیا اور میدان میں تشریف لے گئے۔ تاریخی روایات کے مطابق امام حسی نے بے مثال بہادری کا مظاہرہ کیا، لیکن دشمنوں کی بڑی تعداد کے سامنے آخرکار آپ شہید ہو گئے۔ شہادت کے بعد تاریخی روایات میں آتا ہے کہ آپ کا سر مبارک جسم مبارک سے جدا کیا گیا اور نیزے پر بلند کیا گیا۔ یہ اسلامی تاریخ کے سب سے دردناک واقعات میں شمار ہوتا ہے۔ اس کے بعد اہل بیت کی خواتین اور بچوں کو قیدی بنایا گیا۔ حضرت بنت علی نے اس کٹھن وقت میں صبر اور استقامت کی عظیم مثال قائم کی۔ جب قافلہ کوفہ پہنچا تو حضرت زیب نے ایسا مؤثر خطاب کیا کہ بہت سے لوگ رو پڑے۔ بعد میں دمشق میں بھی اپنے حق بات بیان کی اور واقع کربلا کا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ حضرت زیب کی جرت اور صبر کی وجہ سے واقع کربلا کی حقیقت دنیا تک پہنچی۔ اگر وہ خاموش رہتی تو شاید بہت سے لوگ اس عظیم قربانی سے واقف نہ ہو پاتے۔ ناظرین، واقع کربلا ہمیں سکھاتا ہے کہ حق اور سچائی کے لیے قربانی دینی پڑے تو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ امام حسی نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ عزت کی زندگی ظلم کے سامنے جھکنے سے بہتر ہے۔ آج بھی دنیا بھر کے مسلمان امام حسی، اہل بیت اور شہدائے کربلا کی قربانیوں کو احترام سے یاد کرتے ہیں اور ان سے صبر، استقامت اور حق پر قائم رہنے کا درس حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت امام حسین اور اہل بیت اطہار کی محبت نصیب فرمائے اور ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔